سب دوستوں کو مائی سلیپ ٹائم سٹوری چینل میں خوش آمدید اور السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی فوزیہ باجی اور آپ کے لیے لائی ہوں کہانی۔ کہانی کا نام ہے صوفے کا راز۔ جن دوستوں کو جاسوسی کہانیاں سننے کا شوق ہے ان کو یہ کہانی سن کر بہت لطف آئے گا۔ کہانی میں ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے یہ تو کہانی سن کر ہی آپ کو معلوم ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی صوفے کا راز کا پارٹ 1۔ بیگم رانا کو لاؤنج میں پڑے اس پرانے صوفے سے از حد چڑ تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح اس کو اونے پونے بیچ کر وہ کوئی اچھا سا کاؤچ لے آئیں۔ اس سے لیونگ روم خوبصورت بھی لگے گا اور اس پرانے صوفے سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ مگر کیا کرتی، ان کے شوہر رانا صاحب ان کی اس خواہش کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ رانا صاحب نے یہ 2 سیٹر صوفہ کوئی 20 سال قبل خریدا تھا، جو کہ ان کو بے حد پسند تھا اور وہ اس کو کسی بھی صورت بیچنے پر رضامند نہ تھے۔ رانا صاحب کے بقول میرے لیے یہ صوفہ بہت قیمتی اور آرام دہ ہے، لہذا کوئی بھی اس کو بیچنے کا خیال دل میں ہرگز نہ لائے۔ جبکہ بیگم رانا ہمیشہ ہی یہ منصوبہ بندی کرتی رہتی کہ اگر رانا صاحب صرف چند دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے جائیں تو ان کو یہ سنہری موقع مل جائے اور وہ اس صوفے کو بیچ کر اس سے جان چھڑا لیں۔ مگر رانا صاحب ایک سرکاری آفیسر تھے اور ان کی جاب میں دوسرے شہر کے ٹورز شامل نہ تھے، اور یوں بیگم رانا کا یہ خواب اب تک پورا نہ ہو سکا تھا۔ مگر وہ ہمیشہ اس انتظار میں تھیں کہ کب ایسا موقع آئے کہ رانا صاحب کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جائیں اور وہ اس ناپسندیدہ فرنیچر سے نجات حاصل کریں۔ اور تو اور انہوں نے مایا، احمد اور فراز اپنے تینوں بچوں کو بھی اپنی اس ناپسندیدگی سے آگاہ کر رکھا تھا۔ وہ سب اپنی امی کے ہم خیال اور ان کے منصوبے میں شامل تھے۔ اور تو اور فراز نے تو فون ڈائریکٹری سے پرانے فرنیچر کی خرید و فروخت کرنے والے شو رومز کے نمبرز بھی تلاش کر کے اپنی امی یعنی بیگم رانا کو دے رکھے تھے۔ ان میں سے کئی نمبروں پر فون کر کے بیگم رانا معلومات حاصل کر چکی تھیں، مگر سب کا کہنا تھا کہ آپ کو اگر صوفہ فروخت کرنا ہے تو صوفے کو یہاں ہمارے شو روم پر لے آئیں۔ اگر تو صوفہ اچھی حالت میں ہوا تو ہم مناسب قیمت پر لے لیں گے۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کے 2 بج رہے تھے کہ خلاف معمول رانا صاحب بغل میں چند فائلیں دبائے تیزی سے گھر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے، اور اندر آتے ہی بیگم رانا کو آوازیں دینے لگے۔ بیگم رانا ان کی آواز سن کر گھبرا گئیں، کیونکہ رانا صاحب کی اس وقت آمد خلاف معمول تھی، کیونکہ وہ عموماً صبح کے گئے شام کو ہی دفتر سے گھر لوٹتے تھے۔ بیگم رانا جلدی سے کمرے سے باہر آئیں اور رانا صاحب کو دیکھتے ہی ان سے پوچھا، رانا صاحب سب خیریت تو ہے؟ آپ آج اتنی جلدی گھر آ گئے ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں بھائی سب خیریت ہے، رانا صاحب نے تیزی سے جواب دیا۔ بس تم جلدی سے میرے کچھ کپڑے پیک کر دو، مجھے دفتر کے ایک اہم کام سے ایمرجنسی میں کراچی سے اسلام آباد جانا پڑ رہا ہے۔ ایک بہت ضروری میٹنگ ہے، مجھے وہاں اسلام آباد 2 دن رکنا پڑے گا۔ بس اسی مناسبت سے کپڑے رکھنا،
میری آج شام 7 بجے کی فلائٹ سے روانگی ہے، اسی وجہ سے گھر جلدی آیا ہوں۔ خیر ابھی تو ایئرپورٹ جانے میں کافی وقت ہے۔ فی الحال میں جو یہ فائلز گھر لایا ہوں ان فائلز کا مطالعہ کروں گا اور کل کی میٹنگ کے نوٹس تیار کروں گا۔ اس دوران مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ رانا صاحب سب کو تمام ہدایات دے کر اپنے پسندیدہ لکڑی کے صوفے پر براجمان ہو کر فائلوں کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بیگم رانا جو رانا صاحب کی اچانک گھر آمد پر پریشان ہو گئی تھیں، اب تمام احوال سن کر مطمئن ہو گئیں، کیونکہ کراچی کے غیر یقینی حالات سب کے دلوں میں عموماً خدشات پیدا کر دیتے تھے، کیونکہ ان ناگفتہ بے حالات نے شہر کے تمام باسیوں کے دلوں میں انجانہ خوف بٹھا رکھا تھا کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ رانا صاحب تو فائلوں کے مطالعہ میں گم ہو گئے تھے، مگر بیگم رانا اب دل ہی دل میں خوش تھیں کہ چلو رانا صاحب کی غیر موجودگی میں اس پرانے صوفے سے نجات حاصل کر لیں گی۔ وہ دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھیں کہ آج رانا صاحب آخری مرتبہ اپنے پسندیدہ ترین صوفے پر بیٹھ سکیں گے۔ پھر بیچارے رانا صاحب کو کہاں موقع ملے گا اس نادر اور نایاب صوفے پر بیٹھنے کا۔ رانا صاحب کے گھر سے روانہ ہوتے ہی بیگم رانا اور ان کے تینوں بچے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ڈسکس کرنے لگے کہ صوفے کو کس شو روم پر لے جایا جائے۔ فراز نے بیگم رانا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ماما آپ ابھی فون کر کے چیک کریں، جو بھی ہمارے گھر کے نزدیک شو روم ہوگا ہم کل وہیں جائیں گے۔ آپ کے پاس شو رومز کے نمبر تو محفوظ ہوں گے نا، جو میں نے آپ کو فون ڈائریکٹری سے ڈھونڈ کر دیے تھے؟ ہاں ہاں سب نمبرز ہیں میرے پاس، ابھی فون کر کے معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ترین کون سا شو روم ہے۔ بیگم رانا نے جلدی سے جواب دیا اور اپنے موبائل فون میں نمبر تلاش کرنے لگیں۔ نمبرز ملتے ہی بیگم رانا نے 2-3 شو رومز کو فون کیا اور پھر معلومات حاصل کر کے ایک شو روم سے بات فائنل کر دی۔ شو روم والوں نے اگلے دن صوفہ شو روم لانے کو کہا۔ اب انہیں یعنی بیگم رانا کو صبح اپنے انتظام پر صوفہ شو روم پر پہنچانا تھا، جہاں شو روم والے اس کی قیمت کا تعین کر کے ادائیگی کر دیتے۔ بیگم رانا کا منصوبہ یہ تھا کہ اس صوفے کے بدلے میں فوراً ہی ایک اچھا سا کاؤچ بھی خرید لیں تاکہ دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں۔ بیگم رانا خوش تھیں کہ آخر کار ان کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ اب انہیں اس پرانے صوفے سے نجات مل جائے گی اور وہ اپنا نیا کاؤچ بھی خرید لیں گی۔ ہاں تو بچوں آدھا کام تو ہو گیا ہے، بیگم رانا بچوں کی طرف آتے ہوئے ہنستے ہوئے بولیں۔ کہانی صوفے کا راز کا حصہ 2 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔